وقت میں 3 طلاق بیوی کو ہو سکتی ہے غصے میں، شدید غصہ ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ غصے ہی کی حالت میں دی جاتی ہے. سخت غصہ ہوتا ہے جب بندہ طلاق دیتا ہے. تو جب طلاق دی ہے 3 طلاقیں ایک ساتھ دیں تو 3 طلاقیں ائمہ اربعہ کے نزدیک مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یعنی تقریباً دنیا کے 90% مسلمان اس پر متفق ہیں. اور تمام ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ایک وقت میں کسی نے 3 طلاقیں دیں تو وہ 3 طلاقیں ہی پڑیں گی. 3 ایک نہیں ہوتے، 3 ہی ہوتی ہیں. السلام علیکم. آج کا بیان ہے کہ اگر غصے میں بندہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو آیا کہ وہ 3 طلاقیں ایک طلاق کہلائے گی یا 3 طلاقیں ہوں گی؟ آج کا بیان یہ ہونے والا ہے. سنتے ہیں پہلا بیان. کوئی آدمی ایک مقام پہ 3 طلاقیں دے دے تو کتنی شمار ہوں گی؟ تو 3 ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے. وہ بات 3 میری بات سنو، اصل مشکل یہ ہے ورنہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں امام کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے. 3 ہوتی ہے. حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے. بالکل 3. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے، چاہے وہ ایک وقت میں. ہاں، ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا گناہ کیا ہو لیکن طلاقیں 3 ہوتی ہیں. لیکن کچھ علماء اہل حدیث ایسے ہیں جو گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر 3 طلاقیں ایک دفعہ میں دی ہیں تو ایک. نمبر 2. ایک اہل حدیث سے اس بارے میں میری بات ہوئی یہی طلاق کے مسئلے میں. میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کو نبی نے زیادہ سمجھا یا آپ نے؟ میں نے کہا اچھا، نبی کی حدیث کو صحابہ نے زیادہ سمجھا یا آپ نے؟ کسی ایک صحابی کا ایک فتویٰ دکھا دو کہ 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو کسی ایک صحابی نے. تو یہ سب ہوائی باتیں. تو قرآن و حدیث کی اسی تشریح کو ماننا ہے جو کس کی ہے؟ جو صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ کی تشریحات ہیں. اور ہر آدمی جو اخپل طریقے سے اٹھ کے حدیثوں کے نمبر یاد کر کے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور ٹی وی میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کھلے عام لوگوں کو حدیث بتا رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. حدیث میں آتا کوئی اٹھ کے بولنے والا نہیں ہے کہ کون سی حدیث ہے جہاں لکھا ہوا ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو ان صحابیہ نے اچھا ایک اور دلیل یہ لوگ یہ بھی دیتے ہیں، اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، موضوع آ گیا نا آیتیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے. تو حرام جو کام ہے وہ نافذ نہیں ہوتا. جیسے کہ زہار کو قرآن کہہ رہا ہے کہ زہار کرنا ایک بری چیز ہے، تو اسی وجہ سے زہار سے طلاق نہیں ہوئی. یہاں بھی خلط ملط کیا جاتا ہے. زہار سے طلاق واقع نہیں ہوئی لیکن اس کا ایک شرعی حکم مرتب ہوا کہ بیوی حرام ہو گئی. جب تک کفارہ ادا نہیں کرو گے بیوی کیا رہے گی؟ حرام. پتہ چلا ایک چیز ناجائز ہوتی ہے، ناجائز ہونے کے باوجود اس کا شرعی حکم اس پر مرتب ہوتا ہے، وہ کلعدم نہیں ہوتی. تیسرا بیان. 3 طلاقیں یا 2 طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ کا کام ہے، حرام ہے. اس صورت میں طلاق اگرچہ واقع ہو جائیں گی، 2 دے گا 2 واقع ہو جائیں گی، 3 طلاقیں ایک ساتھ دے گا 3 واقع ہو جائیں گی، لیکن طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا. کہ یہ قبل از وقت وہ تصرف کر رہا ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس طرح طلاق دینے کی اس کو اجازت نہیں دی تھی. ایک طلاق دینے کے بعد آدمی عورت دوبارہ ان کے لیے ایک ساتھ رہنے کی ایک جائز طریقے سے گنجائش نکل آتی ہے. 2 طلاقوں کے بعد بھی ایک گنجائش کی صورت نکل آتی ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد عورت اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. اور پھر عورت کا اپنے شوہر کے لیے حلال ہونا یہ بڑا ایک دشوار ترین عمل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میرے تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ طلاق کے معاملات میں جلد بازی بالکل نہ کریں. اگر آپ کا گھر اللہ نہ کرے ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، میاں بیوی کی ناچاکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اس معاملے میں فوراً سے پہلے کسی مستند عالم دین سے اپنا رابطہ جوڑ لیجئے.